فتوح الغیب کے جو ہے گزشتہ اتوار کو جو 40 مقالہ 40 یعنی 40واں مقالے کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا عنوان مترجم محقق نے رکھا ہے روحانی لوگوں میں داخلے کا طریقہ۔ تو اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو جو گزشتہ مجلس میں ہم بیان کر رہے تھے کہ اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ خدا کے ماں سوا ہر چیز سے اندھے اور بہرے ہو جاؤ گے، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت رہے گی، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کہ خدا کے ماں سوا ہر چیز سے اندھے اور بہرے ہو جاؤ گے، حق تعالیٰ کے سوا کسی کا وجود دیکھ نہیں سکو گے۔ یعنی جب بندہ خالص اللہ کی محبت میں جب گرفتار ہو جائے، اس کی جب اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی حقیقی محبت جب اس پہ سوا وہ ہو جاتی ہے، تو وہ سوائے خدا کے کچھ نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ بندہ یعنی اس میں ایک شعر کو جو ہے رفت او میاں ہمیں خدا ماندہ خدا الفقر اذا تم فهو اللہ اینست۔ بندہ درمیان سے اٹھ گیا، بندہ درمیان سے اٹھ گیا یعنی خود اپنے آپ کو مٹا لیا، اپنے نفس کو ختم کر لیا، تو اب باقی کیا رہی روح؟ وہ اللہ کی طرف سے۔ بولے بندہ جب درمیان سے اٹھ گیا تو بس خدا ہی خدا رہ گیا، ظاہر میں وہ زندہ ہے مگر اب اس کی زندگی جو ہے اس کی اپنی نہیں، کیونکہ انہیں اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ یعنی جیسے آیت قرآن کے حدیث موت قبل الموت، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ میں جیتے جی میں اپنے نفس، اپنی خواہش کو ختم کر کے اب اپنے وجود کو خداوند تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اب اسی کی مرضی کے تحت اس کا چلنا، اوڑھنا، بیٹھنا، اٹھنا، ہر چیز اب اللہ کی مرضی کے تحت ہو جاتا۔ تو اس مقام پہ بولے کہ جو ہے یعنی جب فخر جب مکمل ہو گیا تو وہ اللہ ہے کا یہی معنی ہے۔ یعنی تم بے عین ہی خدا تو نہیں بن سکتے، تم بے عین ہی خدا تو نہیں بن سکتے، ہاں بات ضرور ہے کہ کوشش کے ذریعے تم ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہو کہ تمہارا وجود درمیان سے اٹھ جائے، کہ تم زندہ تو رہیں گے۔ یعنی اولیاء اللہ کی باتیں ہیں کہ جو معرفت جس کو اللہ تعالیٰ سے جس کو معرفت عطا فرماتا ہے، تو بولے کہ وہ ظاہر میں زندہ تو رہتا ہے مگر اب اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اس کی دلائل بہت سارے احادیث وغیرہ بھی ہے کہ جب بندہ مقرب ہو جاتا خدا کے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے، اس کی تو یہی مقام ہوتا کہ اب اس کے بعد میں اور وہ خدا اپنے آپ کو یعنی جیسے مثال کے طور پہ اس کی اور ایک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ایک شعر میں فرمائے کہ ای معین ذرہ صفت، یہ معین الدین کیا ہے؟ ذرہ صفت ہے، ایک صفت، اس کی صفت کا ایک ذرہ ہے۔ بولے ای معین ذرہ صفت رفت پہ نور ازل، مگر ہو گیا اللہ کے ساتھ، چل پڑا اللہ کے ساتھ۔ جب چل پڑا اللہ کے ساتھ تو کیا ہوا؟ نہ طلوع نہ غروب نہ زوال دیدن۔ اب نہ طلوع ہونا ہے، نہ غروب ہونا ہے، نہ زوال ہونا ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ خداوند تعالیٰ کی شان ہے، بندے کی شان نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے کہ اب ہم بولے کہ نہ ہمارے لیے اب طلوع ہے، نہ غروب ہے، نہ زوال ہے، اس لیے کہ وہ جو ذرہ تھا وہ اصل نور کے ساتھ ہو گیا، اب اس کے ساتھ چل پڑا۔ الگ تھا تو خطرہ تھا، اب سمندر میں مل گیا، اب سمندر ہی سمندر۔ اب نام غریب نواز ہے، شان خدا کی، نام ان کا ہے مگر اب وہاں پر جلوہ فرمائی، اب جو شان ہے وہ خدا کی ہے، اسی لیے کہ ان کے پاس سوائے خدا کے کچھ نہیں تھا۔ انہوں سوائے خدا کی محبت کے دنیا سے کوئی چیز طلب نہیں کرے، تو جیتے جی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیے۔ اب
کیسا غروب فرمائے کہ نہ طلوع ہو نہ غروب ہو نہ زوال دیدن، تو اس کی مثال یہ ہے کہ 900 سال کے بعد میں بھی ایک خبر ہمارے دلوں پہ حکومت کر رہی نا. یہ طاقت خدا کی ہے یا مردے کی ہے؟ ہمارے قلوب پہ ان کی محبت کا جو پیرا ہے، ہمارے قلوب ان کی محبت میں جو رقص کر رہے ہیں، تو یہ کیا شے ہے؟ یہ خدا کی شان ہے، یہ شان خدا کی ہے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اپنا مقرب بناتا ہے تو وہ اس کے اوپر وہ عطا ایسی کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھنے سے لوگ مسلمان ایمان لا جاتے ہیں، اس کی محبت میں لوگ کو ایمانوں کی تقویت نصیب ہوتی ہے. اب یہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں یہ غیر اللہ ہے. بے شک ہے، مگر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں وہ لوگ اپنے آپ کو فنا کر دیے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ جیتے جی اپنے نفوس کو اس حد تک فنا کر چکے تھے کہ اس کے بعد میں سوائے اللہ کی مرضی کے نہ ان کا بولنا، نہ ان کا چلنا، نہ پھرنا، نہ سننا. انہوں سنتے اللہ کی، بولتے اللہ کی بات، دیکھتے اللہ کی طرف، ہر چیز میں ان کی صرف مرضی مولا پیش نظر رہتی. تو یہ جو ہے اب مقام فنا فی التوحید کیا ہے؟ تو فنا فی توحید کا مقام یہ ہے کہ بندے کی ذات اور اس کا وجود اور صفات فانی ہو جائے، جیتے جی فنا ہو جائے. اس کی نظر شہود میں اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات کے سوا کچھ نہ رہے. اب سوائے خدا کے وہ کدھر بھی نہیں دیکھنا چاہتا. یہ مراتب قرب و توحید میں یہ مراتب اور یہ مرتبے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں اور توحید میں سب سے بلند اور اکمل و اعلیٰ مرتبہ ہے. اور تمام مراتب اور اس کے اقسام کو شامل و جامع ہیں. بعض متاخرین صوفیہ نے مراتب قرب کی 4 قسمیں بیان کی ہیں کہ اب بعض صوفیہ کرام یہ مرتبے کی یعنی جو قریب ہونے کے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے بولے 4 مرتبے ہیں. پہلا قرب نوافل، اسے کہتے ہیں کہ اس میں فاعل بندہ ہے، یعنی عمل کرنے والا بندہ ہے، اور حق اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی بندے کا اس میں شہود اس طرح ہوتا ہے کہ انا کا اشارہ جو ہر ذات کی طرف ہوتا ہے، لیکن اپنی فاعلیت کا شہود نظروں سے ساقط ہو جاتا ہے. یعنی وہ جب عمل کرتا ہے تو اس کا عمل جو ہے اس کی نظروں سے ساقط ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اب اس کی نظر سوائے اللہ کی طرف کسی طرف نہیں ہے. یہ فنا صفات کا مرتبہ ہے، جو اس کی صفات میں فنا ہونے کا مرتبہ ہے. جو عبادات، جو نفلی عبادات اور حق تعالیٰ کی مرضی پر مداومت اور مواظبت سے حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نفلوں پر ہمیشہ، نفلوں سے نفل کس کو ہے نا، جو زیادہ عبادت ہے وہ نفل ہے. جو فرائض اور واجبات کے بعد جو بھی حتیٰ کہ جو اب ہمارے پاس تشریح کے لیے بولا گیا کہ یہ سنت ہے. اب چونکہ وہ رسول کریم سے ثابت ہو گئی تو وہ سنت ہے، مگر یہ کہ وہ سنت بھی نفل ہی ہوتی ہے، یعنی وہ زیادہ عبادت ہے. فرائض و واجبات کا ادا کرنا فرض ہے، اس کا منکر کافر، وہ نہیں کرنے والا گناہ گار. مگر اس کے بعد میں دل کو انسان کے سکون، اپنے سکون کے لیے جو عبادت کرتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو عبادتیں کرتا ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، جیسے ہر نماز کی جو سنتیں، غیر سنت موقعہ، غیر موقعہ، نفل، یہ تمام چیزیں نفل عبادات ہیں. تو اسی طریقے سے ذکر و تسبیح میں مشغول رہنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، یہ تمام چیزیں نفلی عبادات ہیں. تو بولے کہ جب بندہ نفلی عبادت پہ ہمیشہ کی یعنی ہمیشہ قائم رہنا،
کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں. پھر میں ابھی جو میں نے بتایا، اب یہ حدیث قدسی میں بھی آگے وہی بات، پھر میں اس کے کان، آنکھ اور تمام اعضاء بن جاتا ہوں، اور وہ بندہ میرے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہے. وہ بندہ میرے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہے. صوفیاء کرام بے یسمع و بے تفسیر کو اسی معنی پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا سننا اور اس کا دیکھنے سے یہی تعبیر کرتے ہیں. اب اس کی مثال، ابھی اولیاء اللہ سے تو بہت ساری ایسی باتیں سا. اب میں آپ کے سامنے آپ کو ایک ہے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ابھی لوگ بولتے نا کہ یہ چیز اولیاء اللہ صحابہ میں نہیں، ان کا عمل بتاؤ. کہ دو واقعات ہیں. ایک یاد آ گیا کہ آپ ایک وقت مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران آپ فرمائے، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. سب پریشان. دوران خطبہ آپ فرما رہے ہیں کہ یا ساریت، تو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ساریہ جو ہے وہ میدان جنگ میں تھے، وہ سپہ سالار تھے. تو جب دشمن کے نرغے میں آ گئے تو انہوں نے وہ آواز سنی کہ اے ساریہ، جبل کو اپنی پشت پہ کر لو، یعنی پہاڑ کے تاکہ پیچھے کا خوف ختم ہو جائے. تو مقابلہ آسانی سے ہو سکتا نا اگر پیچھے کا خوف نہیں رہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہ آواز وہاں پر سنا اور میں اس پہ عمل کیا اور ہم کو فتح نصیب ہوئی. تو جب معلوم کرے تو پتہ چلا کہ وہ وہی وقت تھا جہاں فاروق اعظم مسجد نبوی میں یہ بات فرما رہے ہیں اور انہوں نے وہاں سے سنا. تو یہ کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی سماعت کا مظہر، بصارت کا مظہر فاروق اعظم بنے کہ ان کے سامنے وہ جلوہ صاف ہوا تو انہوں نے یہ بات کہی، اور حضرت ساریہ سمیع کا مظہر بنے کہ انہوں نے وہ بات کو سن لی، جبکہ کافی بہت بڑا فاصلہ تھا، میلوں کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان. تو اب یہ باتیں ناممکن ہے کیا؟ نہیں، یہ باتوں کی روایات، مصدقہ روایات، حدیث وغیرہ سے، قرآن کی بہت ساری باتوں سے یہ چیزیں ثابت ہے. اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو چاہیے کہ تحقیق کرے. اب دوسرا مرتبہ ہے مرتبہ قرب فرائض، فرض عبادات جو ہے اس کا قرب حاصل کرنا، کہ فرائض کی بجاوری سے یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ یہ بھی اسی حدیث کے سے معلوم ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس مرتبے میں حق تعالی فاعل ہے اور بندہ اعلیٰ. یہ فناء ذات کا مقام ہے. یعنی اب یہاں پر بولتے کہ اب وہاں پر مراتب فرائض میں یہ ہے کہ عمل کرنے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اصل فاعل، اور بندہ جو ہے اس کا اعلیٰ بنتا. بس بندہ اس عمل کا اعلیٰ بنتا. یعنی اب حدیث شریف ہے ان الحق ینطق بلسان عمر، ابھی میں جو بات بولا وہی بات آ گئی، بے شک عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. یعنی عمر اللہ کی مرضی کے خلاف بات نہیں کرتے، اللہ جو چاہتا ہے وہی بولتا ہے، کہ الفاظ کا اسی مقام کی طرف اشارہ ہے. تیسرا اس سے اوپر کا مرتبہ اور دونوں مرتبوں کا جامع، دونوں مرتبے کو جو ملا دینے کے بعد میں جو ایک مرتبہ ہوتا ہے، یہ تیسرا مرتبہ ہے. اور وہ تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے.
کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ جب آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیے تھے اور اس ارادے سے آئے کہ آپ کو قتل کر دیں، مشہور واقعہ ہے، تو سرکار اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا دیے اور آپ باہر نکلے اور کچھ کنکر لیے، وہ پھینکے، ان تمام کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور ان کے درمیان میں سے آپ چلے گئے اور کسی کو دکھے بھی نہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت، یعنی جو کنکر آپ نے پھینکے وہ آپ نے نہیں، ہم نے پھینکے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آپ نے نہیں، ہم نے پھینکے۔ اب یہ عمل رسول کریم کا ظاہر میں عمل ذات رسول کا عمل تھا، مگر اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوخ کر لیا، بولا نہیں، اور پھر انکار بھی کرا، یعنی اقرار ہے کہ آپ پھینکے مگر نہیں پھینکے آپ، میں پھینکا۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا مقام، یہ مقامات قرب میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس میں بندے کا شہود فاعلیت یا اعلیٰ میں سے کسی کے ساتھ مقید نہیں۔ اب یہاں پر یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں پر اب کرنے والا یا اعلیٰ بننے والا یہ تمام چیزوں سے آگے مسئلہ ہو گیا۔ اس مقام کی نیابت وہ کمال سید السادات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ خلافت و اتحاد کا مقام ہے کہ آئے کریمہ وَإِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، بے شک یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب یہ آیات وہ مقام ہے کہ یہاں پر رسول کے عمل کو اللہ تعالیٰ بذات بات تو یہ ہے کہ بھئی اس سے پہلے کا مقام کیا تھا کہ جو آپ نے پھینکے وہ ہم نے پھینکے۔ اب یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت کر رہے ہیں وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پہ جو ہاتھ رکھیں دراصل وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ ہے۔ وہ یہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ اسی کے یہ متاخرین یعنی جو بعد کے صوفیاء کی جدید اصطلاح ہے، اور حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجمالی طور پر مطلق مقام قرب کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اس تقسیم کا لحاظ نہیں ہے اور کسی قسم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اچھا، اس حالت کا صحیح طور پر اعتبار اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ حدود شریعہ کی حفاظت اور اوامر و نواہی کی پابندگی بھی ہوگی۔ حدود شریعت کی حفاظت یعنی جو احکام شریعت آپ کو شرع شریف میں جو احکام بتائے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حرام، حلال، یہ تمام چیزوں کی حفاظت کرنا پہلے شرط ہے۔ ہاں، اس کی بہت حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ اور اوامر و نواہی یعنی جس چیز کا حکم کرنے کا دیا ہے، جس چیز سے روکا ہے، ان کی پابندی کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز گم ہو گئی تو جان لینا کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ اپنے علم سے، اپنے تجربے سے اگر آپ حرام کو حلال بتا رہے ہیں، حلال کو حرام بتا رہے ہیں، یا اس کے اندر تعویلات ڈھونڈ رہے ہیں، تو بولے نہیں، یہ فتنہ ہے، جیسے احکام ہے اسی پہ چلنا ہے۔ اس کا مطلب تمہاری عقل زائل اور راستہ گم ہو چکا ہے، اور شیاطین تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں، طرح طرح کے وہم و خیال پیدا کر کے مصیبت کے بھنور میں گرا رہے ہیں۔
اور شریعت کے پردے ہٹا کر نفس و طبیعت کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔ چنانچہ تم اسی وقت شرعی حکم کی طرف رجوع کرو، جہاں پر تم کو ایسا محسوس ہو کہ بھئی کوئی گڑبڑی ہو تو فوراً تم شرعی حکم کی طرف چلے جاؤ، کہ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اب تم تعویلات کر کے اس طریقے کی، جیسے بعض لوگ ناقص العقل ہوتے، ناقص العمل ہوتے، مگر تصوف کی باتیں کر دیتے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بات صحیح کرتے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ تم چھوٹا منہ بڑی بات کر رہے ہیں، کہ تم جانتے نہیں کیا بول رہے ہیں، تم صرف نقل کر رہے ہیں لوگوں کی باتیں۔ نہیں، وہ لوگ جو یہ بات بولے تو وہ لوگ اس پہ عامل تھے، اور وہ لوگ وہ بات کو سمجھتے تھے، وہ بات کی حقیقت جانتے تھے، وہ ان کو زیب دیا ہو۔ مگر تم اگر لا علمی میں یا جہالت میں یا نہیں سمجھ کے اتنے بڑے بڑے اگر دعوے کریں گے تو یہ تمہارے لیے بہت نقصان کا سودا ہے، اور یہ صرف شیطانی خیالات ہے، کیونکہ تم جس چیز سے واقف نہیں وہ بات کیسا کرتے؟ میرے پیر بولے تھے، میرے مرشد بولے تھے، نہیں، انہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اگر بولے بھی تو پہلے تم وہ مقام تک پہنچو، وہ مقام تک پہنچو، وہ منزل تک تم رسائی حاصل کرو، پھر تمہارے لیے زیب دیتی وہ گفتگو۔ اس سے پہلے شریعت کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا، کیوں کہ وہ راستہ ہی وہ ہے۔ چنانچہ تم اسی وقت شرعی حکم کی طرح رجوع کرو اور کبھی اس سے جدا نہ ہو، اور ہوا و ہوس کو چھوڑ دو، یعنی جو آپ کے نفس کی طرف سے جو مطالبات ہو رہے ہیں، آپ کا نفس جس چیز کی طلب کر رہا اس کو چھوڑ دو۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ میرے کو بولے صاحب آپ بہت اچھے ہیں، اور میرا نفس میرے کو بہت خوشی دے رہا ہو، تو فوراً میرے کو احتساب کرنا چاہیے کہ میں اچھا ہوں یا نہیں۔ نہیں، میں اچھا نہیں ہوں اور اچھا ہو سن کے میرے کو بہت خوشی ہو رہی، تو یہ نفس کی بات ہے، یہ اللہ کے خوش کرنے والی بات نہیں ہے، یہ نفس کی بات ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ لغت کی کتابوں میں ہوس کو جنون کی کیفیت بتایا گیا ہے۔ جس حقیقت پر شریعت گواہ نہ بنے اور اسے ثابت نہ کرے تو وہ حقیقت زندقہ ہے۔ اگر تمہاری کوئی بات کو شریعت سے تائید نہیں ہو رہی، تمہارے کسی عمل کو، تمہاری کوئی گفتگو کو، کسی چیز کو شریعت کی تائید حاصل نہیں ہے، تو وہ بے دینی ہے، گمراہی ہے۔ جس حقیقت پر یعنی کیا مطلب؟ شریعت گواہ نہ بنے وہ زندیقہ ہے، یعنی کفر و الحاد، دین و آخرت کا انکار اور احکام ربوبیت کی نفی ہے۔ واضح ہو کہ حقیقت شریعت کے مبین یا مخالف نہیں ہے، یعنی یہ جو تصوفیہ کی جو اصطلاحات ہیں، جو طریقت، معرفت، حقیقت، بولے یہ شریعت سے الگ نہیں ہے، یہ شریعت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں یہ چیزیں، بغیر شریعت کے یہ باتوں حاصل کرنا وہ اللہ ماشاء اللہ کے مجازیب کا عمل ہوں گا۔ مگر جتنے سالکین ہیں، حضور غوث اعظم دستگیر، غریب نواز، یہ جتنے امام السالکین ہیں، یہ لوگ یہ ائمہ سالکین ہیں، تو ان کے پاس یہی گفتگو ہے کہ حقیقت شریعت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کی حقیقت ہے۔ کیا پیاری بات ہے! بلکہ یہ شریعت کی حقیقت ہے کہ جس پر ایمان ہوتا ہے، اصحاب حقیقت اسے سامنے دیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ پہلا ہوتا درجہ علم الیقین کا، دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ عین الیقین کا، تیسرا درجہ ہوتا ہے حق الیقین کا۔ یہ قرآنی گفتگو ہے۔ یقین کے قرآن میں 3 مرتبے بتائے گئے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، پھر آخری مرتبہ ہے حق الیقین۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کیسا طریقہ ہے کہ ہر ذی عقل، ہر ہوش والا معصوم، ہوش والا بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ آگ جلاتی،
آگ جلاتی. جہاں پتہ چلا کہ بھی آگ لگی تو سب سے پہلے پوچھے کیا جلا، کیونکہ معلوم ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے. تو یہ علم الیقین ہے. آگ جلاتی، اس کا علم جو ہے وہ یقین علم ہے. کوئی چیز خود آگ میں جلا کے دیکھنا وہ عین الیقین ہے، اور خود جل کے دیکھنا وہ حق الیقین ہے. وہ حق الیقین. تو اسی طریقے سے جو شریعت جس کو کامل حاصل ہوتی، تو شریعت میں ہم کو کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ علم ہے ہمارے پاس. یہ علم ہے، اخبار ہے، اطلاع ہے. قرآن حدیث کے ذریعے ہم کو ایک اطلاع ہے کہ اللہ کے ذریعے. مگر اب جو اس مقام پہ پہنچنے والے اولیاء اللہ ہے، وہ اپنی نظروں سے دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ شریعت جو ہمارے پاس شریعت ہے وہ ان کے سامنے حقیقت بن جاتی. تو اسی پہ فرمایا کہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کی حقیقت پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر کسی کو شریعت کے خلاف کسی چیز کا کشف ہو تو وہ جھوٹ اور باطل ہے، اس پر اعتقاد کرنے والا کافر ہو جائے گا. حضرت ابو سلیمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ مواجد کوئی نکتہ میرے سامنے آ کر اپنے حسن و جمال کا جلوہ دکھاتا ہے تاکہ میں اسے قبول کر لوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنی سچائی پر 2 گواہ پیش کرو گے تو قبول کروں گا، ورنہ نہیں. وہ 2 گواہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جاننا چاہیے کہ حدود شریعت یعنی حد کی جمع حدود ہے. تو حدود شریعت کا مطلب یعنی کہ دائرۂ شریعت کے اندر رہنا. حدود شریعت کی محافظت کے ساتھ توحید کا مشاہدہ اہل تحقیق، صدیقین اور عارفین کا مقام ہے، کیونکہ جو باتیں شریعت میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے علم الیقین ہونا، مگر ولی کے لیے وہ حق الیقین ہو جاتا. تو اسی لیے وہ لوگ صدیقین اور عارفین کے مقام پہ ہے. بعض حضرات کو یہاں پہنچ کر فقط حیرانی اور سراسمگی میسر آتی ہے، اور بعض حضرات دائرۂ اسلام سے نکل جاتے ہیں اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ سب توحید مل گئی تو شریعت کی کیا ضرورت ہے. اور بعض یوں کہتے ہیں کہ ہاں شریعت کی اس لیے ضرورت ہے مخلوق کی نگہبانی و پاسبانی ہوتی رہے اور یہ آباد کاری کا سلسلہ چلتے رہے. اور بعض کے حال سے یہی معلوم ہوتا ہے، مگر بظاہر وہ اپنے متبعین کو یعنی ان کے اطاعت کرنے والوں کو، ان کی بات سننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو حدود شریعت کی حفاظت کی وصیت کرتے ہیں. اس سے ان کا مقصود یہی ہوتا ہے اور داد اقتدار دیتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں جانتے. اور اگر یہ بات نہ ہو تو وہ شریعت کو اس قدر بھی ضروری نہ سمجھتے. حاشا وکلا، ہم ایسی و ذلت اور ضلالت کی باتوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں. اور ایک جماعت خود کو لباس تحقیق میں پیش کرتے ہوئے حفظ مراتب شرط قرار دیتی ہے، یعنی مرتبہ. اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، مگر مرتبوں کا اگر فرق نہیں جانتے آپ تو یہ گمراہی ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت وجود کے اعتبارات سے ہے. یہ بات وحدت الوجود والوں کی اصطلاح کے مطابق درست ہے، مگر یہ لوگ زبان شریعت اور عرف دین سے ناآشنا ہیں. جو دین شارع علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ شریعت ہی ہے، اس کے اوامر و نواہی
अवामिर तो समझाया ना, अमर की जमा अवामिर है, नहीं की जमा नवाही है। तो कुरान आयतों से है ये बातें, आयत कुरान में है। तो जिस चीज़ का हुक्म दिया गया वो अमर है, जिस चीज़ से मना किया गया वो नहीं है। तो अवामिर और नवाही और सबूत व हक़ानियत में जब किसी किस्म के तरद्दुद यानी कुछ यानी शक की गुंजाइश ही नहीं, तो इस किस्म की तौजीहात व आदात के साबित करने की ज़रूरत नहीं। शरीयत मुस्तकिल बिज़ात और असल है। अगर बिलफर्ज तौहीद ना होगी तो कमाल फौत हो जाएंगे, और अगर शरीयत ना हो तो ईमान ज़ायल हो जाएगा। और मैं तौहीद को एक हाल करार देता हूँ, वाक़े के एतबार से इसका एक वजूद है, लेकिन जो अवामुन्नास या अवामुन्नास यावा गोई यानी कहानियाँ किस्से सुनाते हैं, ईमान व अमल साले के जेवर से आरास्ता हुए बगैर महज तकलीद से एतक़ाद रखते हैं, ये बजाय खुद ऐन ज़िंदगी व इल्हाद है। यानी अगर आपको इस रास्ते में आना है तो आप कहानियाँ किस्से सुनने के साथ साथ आप उस पर अमल करने की कोशिश करो। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर आप इस रास्ते के चलने वाले कहना अपने आप को ये गुमराही है। इसलिए कि आप सुन रहे हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, तो फिर आप कैसा बोल सकते हैं कि भाई मैं जो है ये रास्ते का हूँ। गलत बात है। खासों के लिबास में चंद आम आदमियों ने आकर कितने ही नेक नाम लोगों को बदनाम किया। अगर आम आदमी वहदतुल वजूद की बात करेगा तो इससे बदनामी के सिवा कुछ हासिल न होगा। अब ये वहदतुल वजूद क्या है? तो ये दरअसल सूफिया की इस्तिलाह है, और इसके मुजिद ये लफ्ज़ को बयान करने वाले सबसे पहले जो इमाम सूफिया शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका इस कौल से जो बात उन्होंने कहना चाहते थे वो ये है कि हर वजूद खुदा के हमारा वजूद खुदा के बगैर नहीं है। खुदा के हर शय जो है वो खुदा से है। खुदा के बगैर किसी वजूद के उन्होंने कायल नहीं है। हर वजूद में जो है खुदा की ताकत, खुदा की कुदरत शामिल हाल है। अब ये बात चूँकि एक नई इस्तिलाह थी सूफिया में, तो उस ज़माने के बड़े बड़े उलमा किराम जो ख़ुद उस ज़माने के थे, वो लोग इस बात को नहीं समझ सके और बोले कि ये गुमराह फ़िरक़े के इमाम हो गए। नहीं समझ सके बहुत सारे लोग, क्योंकि वो इस्तिलाह ऐसी थी कि सबके लिए एक नई बात थी, एक नई बिदअत समझो आप दीन में। ये क्या है भाई वजूदुल वजूद, यानी जहाँ कोई वजूद है तो वो अल्लाह की ज़ात से मुंसलिक है। ये बात समझ में नहीं आई। बाद में मुताखिरीन जब उनके बाद के लोग जो तहक़ीक़ करे, जब उसके अंदर जो है मज़ीद जो है उसको हासिल करने की, उसके राज को पाने की जब कोशिश करने लगे, तो उनके सामने ये राज जब खुलने लगा तो वो लोग मुहीउद्दीन इब्न अरबी से इश्क करने लगे। जैसे ख़ुद जलालुद्दीन सुयूती, जैसे कि तफसीर जलालैन के मुफस्सिर भी उन्हीं हैं कि जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए कि मेरे पास मुहीउद्दीन इब्न अरबी का ज़िक्र मिश्क व अंबर की खुशबू से ज़्यादा महबूब है, क्योंकि वो लोग ये बात को समझ लिए। अब हमारे सिलसिले के सूफी हमारे मुर्शिद पीरों में से वो इस बात को जो है बड़ी आसानी से समझा दिए। पहले इतना ज़्यादा परेशान मत हो, ये वहदतुल वजूद को समझाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा बता दिया। ये है क्या वहदतुल वजूद? बोले कागज़ और क़लम है, कागज़ और क़लम है। अब मैं क़लम से नाम लिखा सैयद ताहिर पाशा, सब जने पढ़ लिए। हर पढ़ने वाला ने हाँ ये है सीन, ये दाल, तो अलीफ है, रे, प अलीफ शीन अलीफ, हाँ ये सब लिखा गया।
ان تمام حروف کو ملا کے یہ نام پڑھا جا رہا ہے کہ بھئی ان کا یہ سید طاہر پاشا۔ اگر میں بغیر انک کے لکھوں تو بغیر انک کے تو ظاہر ہی نہیں ہوگا وہ۔ تو اب حروف کے اظہار کے لیے سیاہی کی ضرورت ہے، حروف کے اظہار کے لیے سیاہی کی ضرورت ہے۔ تو بولے کہ سیاہی کو خدا کی ذات سمجھ اور حروف کو مخلوق سمجھ۔ سیاہی کو خدا کی ذات سمجھ اور حروف کو، کیوں کہ ہر حروف کے اظہار کے لیے سیاہی ضروری ہے، اور سیاہی کا مقصد ہی حروف کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر وہ سیاہی سے آپ صرف لکیریں مارتے رہیں گے تو وہ سیاہی بیکار ہو جائے گی، وہ سیاہی کا مقصد ہی حل نہیں ہوتا۔ سیاہی کا استعمال ہی ہوتا ہے کہ حروف کو واضح کرے۔ تو اسی طریقے سے کہ اب ان کا یہ بولنا ہے کہ بھئی جیسے خود اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھئی نفخت فیہ من روحی، تو جس طریقے سے ہر حروف میں سیاہی ہے اور سیاہی سے حروف ظاہر ہوا، اسی طریقے سے میں خدا سے الگ کہاں ہوا؟ میرے وجود کی اصل اس کی مرضی سے ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ تو اس طریقے سے وہ صوفیہ فرمائے کہ وحدت الوجود کو آسان طریقہ سمجھانے کا یہی ہے۔ اب لوگ گڑبڑی کر دیتے، اتنی گڑبڑی کی بات نہیں ہے وہ، اس میں کوئی اللہ کا انشاءاللہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کا نام خود برکت کی باعث ہے، اور وہ اللہ کے ایسے عظیم دوستوں میں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب جب لوگ تحقیق کرے اس کی، تو ان کو یہ نتیجہ نکلا کہ ان کا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے ہر حروف کے لیے سیاہی کا اظہار ہے، تو ہر مخلوق میں اللہ تو مخلوق حروف ہے اور سیاہی ذات ہے۔ اب یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر مخلوق نہیں ہے تو خدا کی پہچان کیسا ہوتی، اور مخلوق کا وجود خدا سے ہے، خدا چاہا تو وہ تخلیق پایا، یہ راز ہے اس میں۔ توحید ایک حالت ہے جو شریعت پر عمل اور اس کی اتباع کی وجہ سے باطن میں ایک نورانیت پیدا کرتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ بولے ایک ایسی حالت ہے جو شریعت پر عمل کرنے اور اس کی اتباع کی وجہ سے آپ کے اندر باطن میں ایک نورانیت پیدا کرتی ہے، جس کے ساتھ یہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ ایسا کام کرنا چاہیے جس میں مسلمانوں کا اعتقاد اور شریعت باہم یکجا ہو جائے، اور توحید کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے منافی نہ ہو۔ توحید شریعت کے مخالف نہیں ہے، شریعت کے خلاف اگر ہے تو وہ توحید نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شریعت کو توحید کے تابع کرتے ہوئے تذبذب کے بھنور میں گر کر توجیحات کا سلسلہ شروع کر دے، کیونکہ اصل کو فرع کے تابع کرنا، اصل کو فرع بولے تو برانچ کے تابع کرنا وضع اور انصاف کے خلاف ہے۔ لہذا توحید میں توجیہ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ شریعت میں۔ ایک شخص نے حضرت خواجہ چشت غریب نواز علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر عرض کیا، ہماری گردنوں پر شریعت کا بوجھ بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہماری گردنوں پہ شریعت کا جو بوجھ ہے بڑا عجیب لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا گردن پر بوجھ تو توحید کا ہے، نہ کہ شریعت کا، کیونکہ شریعت اصل دین اور بالذات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ایک ہی ہے، شریعت طریقت اور حقیقت اس کی شاخیں، مرتبے اور درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 40واں مقالہ جو ہے پورا ہوا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے 41واں مقالے کو
دعا ہے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو جو ہے ان کی باتیں سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم کو اپنے ولیوں کی اپنے نیک صالحین کی باتوں کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیران غوث اعظم دستگیر سے ہم اپنی دستگیری کی امید رکھتے ہیں اور دستگیری کا یقین ہے کہ پیر ہماری مدد فرمائیں گے اور ہماری رہبری فرمائیں گے اور جو باتیں ہم پڑھے ہیں اس کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔